ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے یہ کہ لم یرہ، نہیں دیکھتا اس کو کوئی بھی؟ یہ بات کہاں سے کر رہا ہے یہ کہ میں نے بڑا مال خرچ کیا؟ ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، کہاں خرچ کیا تم نے، کن وجوہ خیر میں خرچ کیا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کس نے کیا خرچ کیا اور کہاں خرچ کیا۔ اور سن لو، یہ خرچ کرنا تمہیں حساب سے مستثنا نہیں کر سکتا۔ اساس تو ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے۔ اس اساس کے بغیر اگر خرچ کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ جو چاہے خرچ کریں اور سمجھیں کہ ہماری یہ نیکی، ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ہر بندے سے مال کے تعلق سے 2 سوال ہوں گے۔ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، کہ مال کہاں سے کمایا، یہ پہلا سوال، اور کہاں خرچ کیا۔ اب وہ نیک ہو بد ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ جو 5 سوال ہر شخص سے ہونے ہیں، ان میں سے 1 سوال یا 2 سوال مال کے تعلق سے، کہ مال کہاں سے کمایا، اپنی آمدنی کے ذرائع پیش کرو، واضح کرو، اور پھر کہاں خرچ کیا، حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا۔ اگر حرام سے کمایا ہے تو معاملہ موقوف ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لن يدخل الجنۃ لحم نبت من حرام، جو گوشت حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تمہارے ذرائع آمدنی حرام کے، تمہارا جہنمی ہونا طے ہو چکا، کیونکہ وہ گوشت خبیث ہے، وہ خون خبیث ہے، اور خبیث ہے جنت میں نہیں جا سکتی۔ اب اس خبیث شے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، فالنار اولا بھی، ایک حدیث کے الفاظ، اس کی مستحق جہنم کی آگ ہے۔ اگر اس پر عقیدے کی اساس ہے تو جہنم کی آگ میں اس خبیث گوشت اور خون کو جلایا جائے گا، اور جب وہ جل کر ختم ہو جائے گا پھر وہ انسان اپنے عقیدے کی بنا پر جنت کا مستحق بن سکے گا۔ وَيَحْسَبُ، کیا وہ گمان کرتا ہے، أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، جو طرح طرح کے دعوے کر رہا، ہم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ اب ہر چیز دیکھ رہے، ہر چیز کو جانتے۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کو ثابت کیا کہ جھوٹا ہے، آگے اپنی نعمتیں شمار کی، نعمتیں گنوائیں، جس میں یہ پہلو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا خالق ہے۔ جب وہ خالق اور قادر ہے تو مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور قیامت کے قائم کرنے پر بھی قادر ہے، اور بندوں کا حساب لینے پر بھی قادر ہے۔